معزز ناظرین کرام، مسیحا کے جلالی اور مبارک ترین اور افضل ترین نام میں خاکسار نوید ملک آج پھر آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے۔ پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یقین محکم ہے کہ آج اس کلام کے وسیلہ سے جو آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی برکت پائیں گے، اور اس دوران میں بھی شخصی طور پر خوب برکت پاؤں گا، لیکن خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے جو خود اپنے آپ کو ایمان کے ایک ایسے خول میں پاتے ہیں کہ جب کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بیماری ان پر آن پڑے تو وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا ایماندار سمجھتے ہیں، اتنا بڑا ایماندار سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے میڈیسنز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے کہ میرا خدا، میرا معبود، جب میں اس کے حضور دعا کروں گا یا کروں گی تو میں شفا پا جاؤں گا، اور چونکہ میں مسیحی ہوں اس لیے کچھ ایسے گیت بھی مجھے سننے میں آئے ہیں جن کے بول ہی گویا کچھ یوں ہیں کہ اب میں نے خداوند سے شفا پانی ہے اور دوائیاں ہون نہیں کھاؤنیاں۔ پر میں سمجھتا ہوں کہ خدا پر ایمان ہونا، یہی تو گزرے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صرف اور صرف خدا پر ایمان رکھیں۔ اس پر تو ہم بات کر رہے تھے، ہم غیر معبودوں کی طرف نہ دیکھیں کیونکہ وہ شرک ہے۔ لیکن جب میں خدا پر ایمان کی بات کرتا ہوں تو پھر خدا کے کلام میں ہمیں کچھ ایسے طریقے بھی نظر آتے ہیں کہ جہاں پر صرف اور صرف ایمان کی ہی بات نہیں ہے۔ ہاں، ایمان کی بات اپنی جگہ پر ہے کہ خدا شفا دینے والا ہے، وہ شفا کا منبع ہے، وہ طبیب لاسانی ہے، وہ شافی اعظم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتاب مقدس میں کچھ ایسے ذرائع بھی ملتے ہیں جن کو ہم آج جدید لنگوسٹک ٹرمز میں یا زباندانی کی اصطلاحات میں ہم میڈیسن یا دوائی کہتے ہیں، اور خدا ابتدائے زمانہ سے ان میڈیسنز کا استعمال کرتا رہا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا ایمان یہ ہے کہ میرا خدا بغیر میڈیسنز کے مجھے ٹھیک کر سکتا ہے، مجھے میڈیسنز نہیں کھانی، تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا ایمان غلط ہے، نہیں، آپ جانیں، اور آپ کا ایمان، آپ کی صحت اور آپ کی زندگی۔ لیکن دوسری طرف میں یہ بھی کہوں گا کہ جب آپ کا ایمان ہے کہ خدا شفا بخش سکتا ہے اس ایمان کے ذریعہ سے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف میں یہ بھی کہوں گا کہ پولس رسول یہ کہتا ہے، میں روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا۔
ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کو الہی حکمت اور خرد کے ساتھ کریں۔ خدا کی طرف سے ڈاکٹرز بھی اس دنیا میں آئے اور ہیں بھی، اور انسان کو حکمت بھی اسی نے بخشی کہ وہ ایسی میڈیسنز یا ایسی دوائیاں تجویز کر سکیں جو مختلف بیماریوں کے لیے کارآمد ہیں۔ اور کتاب مقدس میں اس بات کے متعدد ثبوت ہمیں ملتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ دعا کے ذریعہ خدا معجزات کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں خدا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن خدا یہ بھی نہیں کہتا کہ تم دعا کے ساتھ دوا کا استعمال نہ کرو۔ میں شخصی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ خدا دعا کا جواب دیتا ہے۔ یہ ضروری بات ہے کہ ہم اس کو پکاریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی ایسی تکلیف ہے جو میڈیسنز کے ذریعہ دور ہو سکتی ہے تو دعا بھی کریں کہ وہ خدا اس تکلیف کو ان میڈیسنز کے ذریعہ سے دور کر پائے، اور وہ کرے گا بشرطے کہ اس کی مرضی ہو۔ تو جہاں دعا کی بات ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دوائی ہے آپ اس کی بابت بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں جو کتاب مقدس میں مجھے نظر آتی ہے۔ جب میں عہد عتیق میں جاؤں تو میں کہاں کہاں سے حوالہ جات یا ریفرنسز آپ کی نظر کروں، کیونکہ جا بجا مختلف جڑی بوٹیوں کے استعمال کی بات آئی ہے۔ مختلف مقامات پر مختلف اشیاء کے استعمال کی بات آئی ہے، جس کے استعمال کے وسیلہ سے شفا کا عمل ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ صرف اس چیز پر، ان اشیاء پر تکیہ کیا جائے کہ وہی سب کچھ ہے، خدا کچھ نہیں ہے۔ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پہلا درجہ خدا کا ہے، اور اس کے بعد ہم خدا سے ڈاکٹرز کے لیے بھی حکمت مانگیں، اور ان تجویز کی گئی میڈیسنز کے لیے بھی شکر گزاری کرنے والے ہوں جو ڈاکٹرز یا طبیب ہمارے لیے تجویز کرتے ہیں، پرسکرپشن لکھتے ہیں، تاکہ اس میڈیسن کے کھانے کے وسیلہ سے میری ساری کمزوری دور ہو جائے۔ اور اگر صرف دعاؤں کے وسیلہ سے ہی سب کچھ ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں 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 نہیں، دعا کے وسیلہ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یاد ہے میں نے کسی وقت اپنی ماں کی شفا یابی بذریعہ دعا، اس کی گواہی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، دعا کے ذریعہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ یہ دعا کا عمل اس وقت ہوا جب انسانی ڈاکٹرز نے اور دوائیوں نے جواب دے دیا۔ اس وقت، کیونکہ میں اکثر اوقات کہتا ہوں جب انسانی حکمت، انسانی عقل، انسانی دوڑ دھوپ تمام ہو جائے
تو پھر حکمت الہی کا آغاز ہوتا ہے، پھر معجزے کا وقت آتا ہے۔ ہم جہاں تک اپنے گھوڑے دوڑا سکتے ہیں دوڑا لیں، لیکن معجزہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں نے بے شمار لوگوں کی گواہیاں سنی کہ انہوں نے مختلف ذرائع استعمال کیے، ڈاکٹرز اور میڈیسنز، ایون آپریشن تک، کہ وہ شفا پائیں۔ انہوں نے کافی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹرز نے ان کو لاجواب کر دیا۔ اور اس کے بعد وہ اس طبیب اور اس ڈاکٹر کے حضور پہنچتے ہیں جو کبھی لاجواب نہیں کرتا، بلکہ بندوں کی طرف سے لاجواب کیے ہوئے مریضوں کو جواب دیتا اور ان کو شفا بخشتا ہے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ لہذا میڈیسنز کا یوز ضرور کریں، یہ نہیں کہ نہیں کریں۔ یہ وسیلہ ہے، خدا نے ان کو خود اپنے لوگوں کو حکمت کے طور پر بخشا ہے کہ وہ ان کو بیماروں کی شفا کے لیے یوز کرے، اور یہ ہوا بھی ہے۔ صرف اور صرف یہ کہنا کہ دعا کے وسیلہ سے ہی میں بچوں گا، مجھے دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے، گویا خدا کی دی ہوئی حکمت کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو خدارا جو خدا نے انسانوں کو حکمت دی ہے، اس حکمت سے فیضیاب ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایمان کا دامن نہ چھوڑیں، اس لیے کہ میڈیسن خواہ کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو، ہاسپٹل خواہ کتنے ہی بڑے مشہور کیوں نہ ہوں، ڈاکٹر نے خواہ کتنی ہی بیرون ملک سے ڈگریاں کیوں نہ کی ہوں، کتنے سالوں کا تجربہ کیوں نہ ہو، ہم اس کے پاس علاج کے لیے جائیں، لیکن اگر ذات الہی اس کو حکمت نہ بخشے تو ہمارا علاج شاید مشکل ہو جائے گا، یقیناً مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے لازم ہے کہ دعائیاں اپنی جگہ، لیکن خدا سے حکمت مانگیں کہ وہ اس ڈاکٹر کو وہ عقل سلیم عنایت فرمائے کہ میری جو تکلیف ہے، پرابلم ہے، اس کے مطابق وہ میرا علاج کر سکے۔ اور اگر صرف دعا کی بات ہے، صرف ایمان کی ہی بات ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ آج دنیا میں نہ کوئی ڈاکٹر ہوتا اور نہ ہی کلینکس اور نہ ہی ہسپتال ہوتے، کسی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کیوں آج اس دنیا میں ہے؟ کیونکہ خدا نے انسان کو حکمت بخشی، اور اس حکمت سے ہمیں فیضیاب ہونا لازم ہے۔ اور خدا سب سے بڑا طبیب اور سب سے بڑا ڈاکٹر ہے۔ میں کتاب مقدس سے جس طرح پہلے بیان کر چکا ہوں، بہت ساری ایسی مثالیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جن کے ذریعہ سے میں اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں کہ خدا نے ان ذرائع کو استعمال کیا تاکہ لوگ شفا پائیں۔ میں کتنے ایک ریفرنسز آپ کے سامنے رکھوں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں ڈھیر سارے ریفرنسز آپ کے سامنے رکھوں، لیکن کم از کم ایک آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، اور یہ ہے عہد عتیق میں سے سلاطین کی دوسری کتاب اور اس کا 20 باب۔ ذرا غور سے سنیے گا کہ یہاں پر کیا رقم ہے۔ یہ باتیں الہام سے ہیں، جب تلاوت کی جائے گی
تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے انہی دنوں میں حزقیہ، یہ بادشاہ تھا، ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یسایہ نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب اس نے، حزقیہ کی بات ہو رہی ہے، اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی حزقیہ نے دیوار کی طرف اپنا منہ کر کے یہ دعا کی، کیا؟ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں نے تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے میں چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا اپنی اس حالت زار پر۔ اور پھر ایسا ہوا کہ یسایہ نکل کر، یسایہ نبی کی بات ہو رہی ہے، خدا کے نبی کی، اشعیا عبرانی میں اور عربی میں ہے، یسایہ نبی نکل کر شہر کے بیچ کے حصہ تک پہنچا، ابھی پہنچا بھی نہ تھا کہ خداوند کا کلام اس پر یعنی نبی پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ دادا کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سن لی۔ خدا نے اپنے بندہ، اپنے نبی یسایہ کو کہا کہ جا اور میری قوم کے پیشوا رہنما حزقیہ کو کہہ کہ میں نے تیرے زار زار رونے کو، تیری دعا کو، تیری آہ و بکا کو سن لیا ہے، میں نے تیرے آنسوؤں کو دیکھا ہے، دیکھ میں تجھے شفا دوں گا اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر میں جائے گا۔ دعا سن لی گئی اور کہا گیا میں تجھے شفا دوں گا، اور پھر لکھا ہے میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور پھر مزید آگے بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن 7ویں آیت دیکھیے، اور یسایہ نے کہا انجیروں کی ٹکیا لو، انجیر فگ، انجیر کی ٹکیا لو، سو انہوں نے اسے لے کر پھوڑے پر باندھا۔ حزقیہ کو کوئی پھوڑا تھا جس سبب سے وہ بیمار ہو گیا اور قریب المرگ ہو گیا، اور آواز آتی ہے انتظام کر لے اب تو مر جائے گا، اور حزقیہ نے سنا، زار زار خدا کے حضور رونے لگا اور اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہوا ہوگا، اپنی اچھائیوں اور برائی کو رب العزت کے حضور اس نے پیش کیا ہوگا۔ اور اب دیکھیے آواز آتی ہے کہ حزقیہ اب تو انجیر کی ٹکیا کو لے اور پھوڑے پر باندھ، اور ایسا کیا گیا، اور لکھا ہے تب وہ اچھا ہو گیا۔ اور حزقیہ نے یسایہ سے پوچھا اس کا کیا نشان ہوگا کہ خداوند مجھے صحت بخشے گا اور میں تیسرے دن خداوند کے گھر میں جاؤں گا؟ اور تب اس کو ایک نشان بھی دیا گیا۔ آپ بعد میں سلاطین کی دوسری کتاب اور اس کے 20 باب کی تلاوت کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر کیا ہوا۔ لیکن جو بات تھی، جتنا تلاوت کیا گیا اس میں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ دعا کی گئی خدا کے حضور، خدا کے حضور دعا کی گئی، اور پھر خدا نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تیرے دل اور تیری نیت اور تیرے ارادے اور تیرے خیالوں کو دیکھ لیا ہے، میں تجھے جواب دوں گا، میں نے تیرے آہوزاری کو سن لیا ہے، میں تجھے شفا دوں گا۔ اور پھر یہ آواز آئی کہ حزقیہ کو
جو کوئی تکلیف جہاں کہیں زخم ہے وہاں پر انجیر کی ٹکیا باندھی جائے تاکہ وہ مکمل طور پر شفا پائے۔ انجیر کھانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ خدا نے اس انجیر کو وسیلہ بنایا بطور میڈیسن، تاکہ حزقیہ اس تکلیف سے رہائی اور صحت پائے۔ خدا نے یہ جڑی اور بوٹیاں اور میڈیسینز یہ ایسے ہی فضول نہیں بنائی ہیں۔ انسان کو حکمت اور شعبہ طب میں لوگ کہاں تک پہنچ گئے، یہ خدا کا مقابلہ نہیں ہے، بلکہ خدا نے انہیں حکمت دی ہے اور اس حکمت سے ہمیں فیضیاب ہونے کی ضرورت ہے۔ اور بعض لوگ، میں ایک چھوٹا سا خدا کا بندہ ہوں، لیکن کئی لوگ خود بھی دعا کرتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کی داستان سناتے ہیں، شہادتیں پیش کرتے ہیں، گواہیاں دیتے ہیں، اور وہ مجھے کہتے ہیں بھائی اب میں نے دوائی نہیں کھانی، میں نے ارادہ کر لیا کہ خدا مجھے شفا بخشے گا۔ میں ان کے اس ایمان پر ان کو داد دیتا ہوں، لیکن میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ کا ایمان ہے کہ خدا آپ کو شفا بخشے گا، یہ اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف جو ڈاکٹرز اور میڈیسنز اور دوائیاں ہیں، آپ ان کا انکار نہیں کر سکتے کہ وہ کسی کام کی نہیں۔ خدا نے ان ذرائع اور وسائل کو اس لیے بنایا کہ ہم ان سے مستفیض ہوں اور ہم تندرستی اور صحت اور قوت اور زور حاصل کریں۔ اور کتاب مقدس میں کوئی ایک نہیں، کئی ایک ایسی مثالیں ملتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہیلا ہے یہ انسان کے لیے بہتر ہے، خاص کر میڈیسینز کے وسیلہ سے۔ میڈیسنز کوئی انسان نہیں ہے، یہ شرک کرنا نہیں ہے، بلکہ خدا نے انسان کو حکمت دی اور اس کے مطابق انسان کا علاج ہو رہا ہے۔ کوئی بشر اس وقت تک آپ کے لیے اور میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو اوپر سے حکمت نہ ملے۔ اس لیے جب ہم اپنی بیماریوں کے شفا کے لیے دعا کرتے ہیں اور ادھر دوسری طرف میڈیسنز بھی کھاتے ہیں، تو ہم یقین کریں کہ خدا نے ڈاکٹرز کو حکمت دی ہے تاکہ ان کے ذریعہ سے میرے لیے میڈیسن، دوائی تجویز ہو، اور جب میں اس دعا کو کھاؤں تو میری دعا دوائی کے ذریعہ سے رنگ لائے اور میں شفا یاب ہو جاؤں۔ مردم گیا ایک ایسی بوٹی ہے جس کو عہد عتیق میں کئی بار استعمال کیا گیا بانجھ پن سے دوری کے لیے۔ عہد جدید میں آتا ہوں تو مسیحا نے ایک اندھے شخص کی شفا کے لیے زمین پر خاک کو اپنے لعاب میں گارا بنایا اور اس کے بعد اس اندھے شخص کی آنکھ پر لگایا اور کہا، جا اب شیلوہ کے حوض میں دھو لے۔ بعض اوقات تو مسیحا کے کہنے سے دور دور لوگ شفا یاب ہو گئے، لیکن بعض اوقات خداوند نے اس طرح کا طریقہ بھی استعمال کیا۔ یہ فرما برداری کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض اوقات ہماری شفا کے پیچھے نافرمانی حائل ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نعمان کوڑی جب واپس جا رہا تھا، کوڑی کا کوڑی ہی نبی نے کہا تھا، نبی کو پروردگار نے یہ حکمت دی تھی کہ اس کو یہ کہ جا
اور دریائے اردن یعنی یردن میں تم 7 غوطے لے تاکہ تو شفا پائے۔ لیکن اس نے اس بات کو حقیر جانا، اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، اور جب وہ جانے لگا تو اس کے خدام میں سے ہی ایک نے کہا کہ صاحب جی، اگر یہ کوئی آپ کو کوئی بڑا کام کہتا کہ یہ کرو تو آپ نہ کرتے؟ آپ کیوں نافرمانی کی ایک دور کی مسافت طے کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں آپ فرما برداری کا جام پی ہی لیتے؟ شاید آپ شفا پا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب نعمان، جس کو کوڑ تھا، آخر کار اس کے کہنے پر اس دریا میں جا کر غوطے لیتا ہے، لکھا ہے کتاب مقدس میں کہ اس کا بدن جو تھا وہ ایک نیو بورن بیبی کی طرح مکمل طور پر کلین ہو گیا، صاف ہو گیا۔ تو بعض اوقات ہماری نافرمانی کا جو عنصر ہے نا، وہ ہماری شفا کے پیچھے ایک رکاوٹ کا سبب ہوتا ہے۔ اس نافرمانی کے عنصر کو دور کیجیے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آئیں ہم مل کر ذات باری تعالیٰ کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں، اور اس کے بعد جو اس نے اس قسم کے وسائل جو معبود نہیں ہیں، جو الہ نہیں ہے، اس کے طرف سے وسیلے ہیں، ذرائع ہیں، یعنی میڈیسین کی بات کرتا ہوں، جو خدا نہیں ہے، ہم ان میڈیسنز کا یوز کریں اور اس حکمت کو جو خدا نے انسانوں کو بخشی ہے، اس حکمت کا فائدہ اٹھائیں، تاکہ ہمارے بدنوں سے شفا یابی کے وسیلہ سے خداوند کے بزرگ اور قدوس نام کو جلال ملتا چلا جائے۔ نیکسٹ ٹائم میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے آپ بار بار دیکھتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں۔